السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت یم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، حسن اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر صحابہ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ و حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑے، اور میں بھی ان کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے کھڑے ہیں، اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنے دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناگ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے ناگ کی طرف بڑھے۔ اس ناگ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا، میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو۔ پھر ایک کو دائیں کاندھے پر اور دوسرے کو بائیں کاندھے پر بٹھا لیا۔ میں نے کہا، تم دونوں کو خوش آمدید ہو کر تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے، دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہترین ہیں، سبحان اللہ۔ نواز رسول سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس گھر میں سکینہ اور امن رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظالم تھا جو حضرت بی بی سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا، اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل رام امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک غیبی آواز آئی کہ حسین اب میری طرف لوٹ آئے، تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خدا بندی ہو تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام ہو گئی ہے تو انہوں نے اکھڑا ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ ثنا بن انس نے ایک ایسا سخت تیزی سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرامل نے اپنے حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔
جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گرے تو مدینہ کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ نمایاں ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لہر کا شور و غل اور شہنائیاں بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مارا کر کہا، یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگتی آئی۔ بدبخت یزید فوج مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کے قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھنے پر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر گھوڑوں دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلے دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلتے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اس طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھرے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالموں نے ننھی اور چھوٹی بچی کے رونے پر بھی پابندی عطا کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نظارے پر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تھا وہ نظارہ آگے کی طرف حرکت نہیں کر رہا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سیدنا سجدان نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھپھو جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدنا زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ پھر سیدنا زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش نے ننھی سکینہ کو اپنے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر کہا، میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ سبحان اللہ! یہ سن کر زینب بھی اپنے ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بھی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایت میں ہے
کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلے بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑھے شہزادے سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ساتھ بابندھی کر اونٹ کی رشد پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزیدوں کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا۔ اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی نے کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑتے سکینہ کے پاؤں اس طرح تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا، دوسرا پاؤں نیچے ہو جاتا ہے، دوسرا اوپر ہوتا تھا، پہلے نیچے ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں ٹھہری ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا، تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لینی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا نہیں چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارنا تو دیکھتی ہے کیا تمہارا بات تمہاری کوئی بات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی تھے کہ سر حسین اٹھے اور بی بی سکینہ کے گود میں آ گئے۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندہ ان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزید فوج نے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی ہے کہ بھائی جان، یہ پرندے یہاں کیا لینے آتی ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر جا رہی ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے،
مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یزید فوج نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوج کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا رونا کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سوؤں۔ یزید سپاہیوں نے سر مبارک زوجین رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زوجین میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی، روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ آج کا پیارا واقعہ ہے حضرت امام حسین کا گھوڑا۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ کربلا کا واقعہ۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی خصوصیات کیا تھی؟ یہ سب تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے، جس کو سن کر کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات جانیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذو الجناح تھا۔ ذو الجناح کو ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مشہور موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بھی گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے وہ پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ! یعنی وہ گھوڑا پھر جلدی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاقو بند تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذو الجناح رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمنوں پر حملے کے لیے بھاگتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ یہ گھوڑا اڑ رہا ہے۔ اس لیے اس کو ذو الجناح یعنی دو کو دو بلا تھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھوڑے سے بچپن ہی سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس موجود تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، کیا تم اس گھوڑے پر سوار کرنا چاہتے ہو؟
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات ذوالجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گھوڑے کی سواری کا یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو میں عاشورے کے دن تمہاری مدد کرنے لگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ذوالجناح میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ محبت و وفاداری کی کہ خود وفا بھی ذوالجناح پر ناراض کرنے لگی۔ میرے پیارے دوستو، کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا تھا تو ذوالجناح کو کافی بار کربلا کے میدان میں پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا، اور یوں پانی نہ پی کر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی وفا کا وعدہ پورا کر دیا تھا، اس لیے تو وفا بھی اس پر ناز کیا۔ اس طرح سے کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر تو ذوالجناح آپ کے سامنے ایسا کھڑا ہو گیا کہ دشمن کا ہر تیر ذوالجناح کے جسم میں آکار لگ گیا تھا، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں ایسا کردار ادا کیا کہ تیروں کی اس بارش نے ذوالجناح کے بدن کو چڑھاوا کر دیا۔ روایت میں اتنا ہے کہ ذوالجناح ابن تیر لگانے کے باوجود بھی اس نے 100 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا ان کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگا رہا اور زور زور سے ان خرامنے لگا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے پاس اکھڑ گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس زور سے مارا کہ جس سے ایسا آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کی بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن مسعود کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگے، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پر لوگ اس گھوڑے کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے ہی یہ لوگ گھوڑے کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے دوبارہ اس زور سے پاؤں مارا کہ لوگ کو واپس جانے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن مسعود چلے گئے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے۔
پھر وہ گھوڑا ہرمون سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب اکھڑا بیٹھ گیا اور اس طرح سے رونے لگا جیسے کوئی کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص امام ولی کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ تو کربلا کے میدان میں اس وقت موجود تھے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کی جنب سے نیچے گر گئے اور پھر یہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے گرد گھومنے لگا، تو اس وقت یہ گھوڑا کیا کر رہا تھا؟ یہ سن کر امام بن کی آواز سے رونے لگا اور فرمانے لگے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے تو ان کا گھوڑا ان کی لاش پر گرنے لگا تاکہ دشمن کا کوئی بھی تیر یا تیرا آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمن کی جانب سے انہیں آنے والی ہر تیر کو ذوالجلال نے اپنے جسم پر لے لیا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگ گئے تاکہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ اور ایسا منظر الحجاب چیخ کر یہی کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اسے کو قتل کر رہے ہو۔ اس شخص نے دوبارہ امام بقی سے کچھ پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک بار دوبارہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ کو چبھے نہیں سکے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجلال سے کہا کہ تم میرے گھر پر جا کر میرے گھر والوں کو یہ بتاؤ کہ حسین اپنے نانا کے پاس پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر یہ گھوڑا خیموں کی جانب بڑھنے لگا اور خیموں کے باہر پہنچ کر زور سے ہانکنے لگا۔ بیویوں نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، لیکن جب باہر اکھیرا دیکھا تو سوار تو موجود تھی لیکن اس کے اوپر سوار نہ تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ رونے لگے۔ اتنے میں بی بی سکینہ اس گھوڑے کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان کربلا کی جانب گئے تھے تو وہ پیاسے تھے، کیا انہوں نے پانی پیا تھا یا نہیں؟ انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا گیا۔ یہ سن کر گھوڑا زور زور سے ہانکنے لگا اور اس منظر کو دیکھ کر بیویاں بھی زور زور سے رونے لگی۔ بی بی سکینہ دوبارہ گھوڑے سے مہتاب ہوتی اور کہتی، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری حالت سے پتہ چلتا ہے
کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ امام بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے پوچھتا ہے، اس کے بعد اس گھوڑے ذو الجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ نے اس شخص کو بتایا کہ چنانچہ دشمن اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو دریائے فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ اب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے کے بعد یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ اے حسین، تمہاری کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین سے فرمایا، اچھا تو سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا یہ منظور ہے اور کچھ فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینے چلا جاؤں۔ یزید نے کہا یہ بھی منظور ہے اور کچھ فرمایا، یا کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا یہ بھی خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی اور کل خطبہ بھی پڑھاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بعد التقویٰ سے حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھانے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلق کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملی تھی۔ حضرت زین العابدین ممبر پر رونق اور افروز ہوتے ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا، جو مجھے جانتا ہو نہ جانے اور جو نہ جاننا ہو اب جانے کہ میں نور دیرہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سر حسینہ اعلیٰ المصری اور دلبندن فاطمہ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں مدینہ کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا منظم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں ہلچل مچ گئی۔ اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا ہوا اور معظم کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس معظم نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین نے اللہ اکبر فرمایا۔ معظم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت العابدین نے من شہاب آدیمی و اشری و دمی فرمایا۔ معظم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا امامہ اتار کر معظم کی طرف پھینکا اور بل سر متحر کر کے معظم سے فرمایا، بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ معظم چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا، اے یزید، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے نانا؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہتا ہے تو تمام عالم تجھے چھوٹا کہیں گے، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بہ شہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رکھنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے معظم کو ڈرایا اور اقامت پوری کروائی۔
نماز ادا کی اور پھر پورے لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سردار کو کوفہ کو بلا کر سخت بلا بھرا کہا، گالیاں دی، ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور غافی کا اظہار کیا اور کہا میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے میں ان کی خدمت میں خوشامدید کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زید پر جس نے یہ کام کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زید کو حضرت حسین کے قاتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زید نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زید کو خوب سنائی کہ نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھی دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کے انتون سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زید کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی ہوتا تو ابن زید کے قاتل کا حکم نہ دی کر یزید بھی حضرت حسین کے قاتل میں شریک ہو گیا۔ ایک سخاواری کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، کیا تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جنوں کو توہا کرتے ہوئے سنا؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس نے رقصہ تابہ درخشاں ہے۔ اس کے آبا واجد ادا علی فقیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں منتظر اشعار سنا دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسواکن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہو یا ملائکہ، وہ سب تم پہ بددعائیں کرتی ہیں، تم پر نالت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنسا میں منتظر اشعار لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، اس نے جد امجد سے بروز محشر و شفاعت کی امید رکھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ اشعار کس نے لکھا ہے تو کنسن والوں نے لعامی کا اظہار کیا۔ ایک سخاواری کا بیان ہے کہ جب عابد البن زید اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے کہا گیا کہ لفظ سنیں
آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عابد البن زید کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آگاہ کہنا شروع کر دیا، دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اس طرح اب بھی کیا، اہل بیت کے مال سے فائدہ اٹھا نہ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر گودی کو دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنائے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بھسم ہو کر راکھ ہو گیا۔ شمر نے یہ سونا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو وہ بھی بھسم ہو گیا۔ اس طرح روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزید لشکر نے ایک سپاہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بددعائیں دی، اے میرے اللہ تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کی شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں بارگاہ الہی میں اس وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضاء حاجت کا شریعت تسخیر ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگ گیا۔ جب وہ بہانہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنک مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں محسن کی طلاق ہو گئی۔ محسن اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ کلبیہ قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اس عیسائیوں کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شرابی اور بے حیائی کے کام بھی بھرپور حصہ لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور برناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، انتہائی مخالف کے باوجود بھی یزید 600 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینے کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عابد اللہ بن زبیر، عابد الرحمن بن بکر، عابد اللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میری بیعت لے جائیے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسے رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لے جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینے میں قتل غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کریم بھی موجود تھے۔
لیکن 1,80,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد سے میدان کربلا کا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو یزید نے عابد بن زید جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اس سے جنگ کروں۔ عابد بن زید نے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیتے ہوئے ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا شمر جیسے بدتوخ نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں منفرین نے لکھتے لکھتے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قتل کر دیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم کا ڈرائے گئے۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے ایسے اشعار پڑھے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عابد اللہ بن زید، شمر اور عمر بن کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیوں واقع کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عابد اللہ بن یزید کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زید جیسے شخصیت اپنے منصدر پر براجمات رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کے بیت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے۔ جیسے سے واقعہ ہر پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کریم مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ وہ 1000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا ہے۔ صحیح مسلمان تک یہ پابندی 20 احادیث ہے جن کا لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینے کو ڈرایا، اہل مدینے کو دھمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکھا اور مدینے کے بعد مکے پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم باسخ فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے مطابق 3 طرح کی روایت تاریخ کتاب میں ملتی ہے۔ اس کی موت کی باری پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے
کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ لڑیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانیوں میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عربا لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا جا رہا ہے۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستعار کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزید کی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس لاش کو دفنایا۔ دوسری روایت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ 60 ہجری یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگی ہے۔ وہ پانی کا گھٹ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا تھا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت یوں ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے میں بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھا کر خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا، اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا ہے، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آل پاک کی صحیح طریقے سے غلامی کرنے والا بنا دے، آمین۔ آج کا پیارا واقعہ ہے حضرت امام حسین۔ الو لوگ سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ پرندہ لوگوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ امام حسین کا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی تو رہتا ہے۔ آخر کار یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانیوں میں رہتا ہے؟
اس پرندے کے مطابق ہم آپ کے ساتھ معمولات سے بھرپور ویڈیو شیئر کریں گے، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور آپ لوگوں نے اس پرندے کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انسان، حیوان اور جنات سب غمزدہ ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سیل پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندے میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا، اور اس پرندے نے انسانوں سے ناطہ توڑ لیا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، پر افسوس کہ کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تب سے الو آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانیوں میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے، دن کو وہ بس تنہا ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھائی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہوں گا، بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہوں گا۔ اور اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو الو بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا، اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے اور پانی بھی ڈال دیتے، اور وہ کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلے جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلاتوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو، کتنی بد نصیب ہو، جو اپنوں ہی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے، بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزے رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں غم زدہ رہتا ہے۔ جہاں الو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام کا کہنا ہے کہ کبوتروں کو گھر میں پال لو، کیونکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بدوا دیتا ہے، ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ امام جعفر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا۔ وہ میں نے پوچھا، حضرت داؤد علیہ السلام تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا۔ امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا یہ ان پر لعنت بھیجتا ہے جو نواسے رسول کے قاتل ہے، اس لیے اس پرندے کو گھر میں پالنا چاہیے۔ ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا
کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویرانیوں جگہوں پر کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ایسے ہمیشہ نہیں رہتا تھا، یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صدیق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم سے بہت محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تمام اپنے لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں۔ یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سن کر پرندے نے کہا کہ یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ جب الو ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا گیا، اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیروں میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کس کے گھر کے آس پاس آ کر بول دیتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، اس کو کہیں پہ بھی انسانہ نظر آ جائے تو وہ فوراً اڑ جاتا ہے۔ تو یہ پرندہ کس کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک برہان الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے، اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اسی لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کیڑوں کا اناج بچاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ دیگر باتوں کے علاوہ وہ بھی انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بول جاتی ہے کہ الو کی طرح دیکھ رہا ہو۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی چھاؤں بناتا ہے یا اپنا گھونسلہ ویرانی جگہ پر بناتا ہے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔
آج کا پیارا واقعہ ہے حضرت امام حسین۔ الو لوگ اس سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ پرندہ لوگوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ امام حسین کا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی تو رہتا ہے۔ آخر کار یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانیوں میں رہتا ہے؟ اس پرندے کے مطابق ہم آپ کے ساتھ معلومات سے بھرپور ویڈیو شیئر کریں گے، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور آپ لوگوں نے اس پرندے کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انسان، حیوان اور جنات سب غمزدہ ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سیل پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندے میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سخت خراب ہوئی تو طبیلوں کو بلایا گیا۔ طبیلوں نے آنکھیں اور زبان دیکھی اور حتمی طور پر کہہ دیا کہ اس دفعہ بھی انہیں زہر دیا گیا ہے۔ یہ پہلے والے زہر سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے پہلے بھی جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین کو 2 دفعہ زہر دیا جا چکا تھا۔ یہ زہر مشکرے کے پانی کے اندر ہیرے کے ٹکڑے پیس کر ملایا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ حضرت زینب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں اپنے نانا سرکار کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اماں حضرت بی بی فاطمہ اللہ عنہا اور بابا جان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ وہ سب مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ زینب میں نانا جان سے عرض کیا کہ نانا جان، آپ کو تو میرے حالات کے بارے میں علم ہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مجھے کتنا تنگ کر رہی ہے۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، لوگ میرے سے مصلی چھین لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مجھے کتنے طرح طرح کے ظلم و نشانہ بنا رہی ہے۔ نانا جان، میں برے حالات سے گزر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے حسن صبر کرو، دامن ہاتھ سے مت جانے دینا، آپ بہت ہی جلدی مجھ سے ملنے والے ہو۔ اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر سورہ اخلاص لکھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب یہ خواب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سعید بن مسیب کے سنا تو وہ رونے لگے اور لوگوں سے کہنے لگے، اگر یہ خواب پورا ہو گیا
تو جان لو کہ میرے استاد نواسے رسول امام حسین ہم میں اب بس کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں۔ امام حسین کے بہن کو خواب سنانے کے بعد پانی مانگا۔ حضرت زینب نے جب بھائی کو مشقے سے پانی پلایا تو پانی میں چنانچہ ہیرے پیس کے پہلے ہی ڈال دیا گیا تھا، تو وہ پانی پینے سے زہر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس زہر کے کچھ ہی دیر میں اثر دکھا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ ابن قارون، طارق ابن کثیر اور بھی بہت سے مورخین محدثین نے لکھا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی پیا تو وہ ہیرے بہت ہی زہریلے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو بہت ہی زیادہ نقصان دیا تھا۔ اس ہیرے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے جسم کو اندر سے کاٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کا کلیجہ بھی کٹ گیا۔ مختلف روایات میں اس کے بارے میں کئی مختلف ہیں۔ کسی نے لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، کس میں لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، اور کس میں لکھا ہے 100 سے زیادہ ٹکڑوں کا ذکر ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف سے قیں آتا تو قیں کے ساتھ پیٹ سے ہیرے کے ٹکڑے اور خون آتا تھا۔ اس بات پر غور کریے کہ ہیرا وہ چیز ہے جو کانچ کو بھی ٹک دیتا ہے، تو اندازہ کریے کہ کس کے پیٹ کے اندر جا کر وہ کیسا عجیب زہر بن جا سکتا ہوگا۔ پیارے دوستو، زہر صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسین کا بھی قتل اس کے ساتھ ہی ہوا، کیونکہ یہ زہر دینے کی سازش اس کی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زہر کس عورت کے ہاتھ اس نے دلوایا؟ اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف رائے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیں آتا تو اس کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے آتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحت کرنا چاہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو پاس بلایا۔ جب امام حسین اپنے بڑے بھائی کے پاس تشریف لائے تو وہ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر غمگین ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بھائی جان، مجھے بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ یہاں پر جو امام حسین خواب دیکھتے ہیں وہ تاریخ میں سلیری لفظ میں لکھا ہے۔ چنانچہ آپ سیدہ الصابرین کے نواسے ہیں۔ فوری بھائی کو جواب دیا، حسین، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی تو اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہ کہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ غموں سے بھری یہ رات جب اہل بیت نے گزر لی تو صبح ہوتے ہی امام حسین نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے سوال کیا، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے روتے ہوئے جواب دیا، آپ کا چہرہ بالکل ہرا ہو گیا ہے۔ یہ جواب سن کر امام حسین مسکرانے لگے اور فرمایا، بھائی، آج نانا کی معراج والی حدیث پوری ہو گئی ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرے نانا حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس وقت ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے نانا جان آقا دو جہاں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی سیر سے لطف اندوز ہونے لگے تھے کہ جنت میں 2 محل تیار ہو گئے تھے۔ ایک محل ہرا تھا، دوسرا محل لال تھا۔ جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان محلوں سے قریب سے گزارا ہوا تو اچانک ایک طرف سے آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے نواسے حسین اور حسن کے محل بھی دیکھتے جائیں، جن دونوں محلوں سے جنت میں رونق اور چہل پہل ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان محلوں کی طرف اپنی نگاہ مبارک کی تو دریافت کیا کہ یہ ہرا کس نواسے کا ہے اور لال کس نواسے کا ہے، تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہرا محل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور لال محل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضوان جنت سے دریافت کیا کہ حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ یہ لفظ سنتے ہی رضوان جنت بھی رونے لگا۔ وہ جنت جس میں کوئی رونے والا نہ ہوگا، وہاں کا نگرانہ فرشتہ بھی ان کی شہادت بیان کرنے پر رو پڑتا ہے۔ رضوان جنت اتنا رو رہا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کے حکم سے یہ ہرا زہر اس لیے ہے کہ حضرت امام حسین کو ہرا زہر دیا جائے گا اور ان کا سارا بدن ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین کو کربلا کی گرم زمین میں شہید کیا جائے گا، اور ان کے خون سے امام حسین کا سارا جسم لال ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک نواسے سے ایک کا محل ہرا تعمیر کیا گیا ہے اور دوسرے نواسے کا محل لال تعمیر کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو فرمایا کہ دیکھو، سب نے میرے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث معراج پوری ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور اپنے گھر والوں کو وہاں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحتیں کی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر وصیت کی، اے حسن، صبر سے کام لیتے رہنا۔ میرے تو یہ تمنا ہے کہ میرے خبر میرے نانا حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ہو، مجھے وہیں دفن کر دینا۔ تاریخ میں مختلف روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 سفر کس میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سفر کی شہادت پائی۔ تاریخ ہال میں درج ہے کہ یہ زہر دینے والی آپ کی بیوی جنیدہ بنت اشعث تھی، جس نے یزیدی کے کہنے پر حضرت امام حسین کو زہر دیا۔ حضرت امام حسین کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کرنا چاہتے تھے۔
دفن، لیکن بنوا میں کہ وہ بدبخت اور کمینے شخص جس کا نام مروان تھا، اس نے لکار لکار کر کہا کہ میں حسین کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں یہیں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشیں پر چلانا شروع کیا۔ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا! نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہا ہے تو تلواروں سے جنازے روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایت یہاں تک آتی ہے جنازہ حسین پر تیریں چلائی۔ حضرت زینب نے اکثر فرمایا کرتی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں۔ حسین کو تو دوبارہ کفن ملا ہے، حسن کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسین کی لاش پر تیر چلائی تو وہ تیر لگا تو وہ حسین کے کفن سے خون کی پھواریں نکل پڑی۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسین کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائے بلکہ ایک کفن اور دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کرے، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا۔ حضرت امام حسین کا گھوڑا۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ کربلا کا واقعہ۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی خصوصیات کیا تھی، یہ سب تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے، جس کو سن کر کسی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات جانیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذو الجناح تھا۔ ذو الجناح کو ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مشہور موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بھی گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے وہ پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ! یعنی وہ گھوڑا پھر جلدی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ گھوڑا بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاقو بند تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذو الجناح رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمنوں پر حملے کے لیے بھاگتا تھا تو ایسا لگتا تھا
جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ یہ گھوڑا اڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ذو الجناح یعنی دو کو دو بلا تھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھوڑے سے بچپن ہی سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس موجود تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، کیا تم اس گھوڑے پر سوار کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات ذو الجناح نے بھی سن لی تو وہ فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گھوڑے کی سواری کا یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو میں عاشورے کے دن تمہاری مدد کرنے لگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذو الجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ذو الجناح میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ محبت و وفاداری کی کہ خود وفا بھی ذو الجناح پر ناراض کرنے لگی۔ میرے پیارے دوستو، کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا تھا تو ذو الجناح کو کافی بار کربلا کے میدان میں پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذو الجناح نے پانی نہیں پیا اور یوں پانی نہ پی کر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی وفا کا وعدہ پورا کر دیا تھا، اس لیے تو وفا بھی اس پر ناز کیا۔ اس طرح سے کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر تو ذو الجناح آپ کے سامنے ایسا کھڑا ہو گیا کہ دشمن کا ہر تیر ذو الجناح کے جسم میں آکار لگ گیا تھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں ایسا کردار ادا کیا کہ تیروں کی اس بارش نے ذو الجناح کے بدن کو چڑھاوا کر دیا۔ روایت میں اتنا ہے کہ ذو الجناح ابن تیر لگانے کے باوجود بھی اس نے 7 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا ان کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگا رہا اور زور زور سے ان خنانے لگا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے پاس اکھڑ گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس زور سے مارا کہ جس سے ایسا
आवाज़ पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों की भी पसीने छूट गए। इस वक्त उमर बिन मसूद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगे, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से बेहतरीन घोड़ा है। उमर बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुक्म पर लोगों इस घोड़े की जानिब बढ़ने लगे। जैसे ही ये लोग घोड़े के करीब पहुँचे तो ज़ुअल्जना ने दोबारा इस जोर से पाँव मारा कि लोग को वापस जाने का मौका भी ना मिला। ये देखकर उमर बिन मसूद चले गए, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि क्या करता है। फिर वो घोड़ा हरमून से निकलकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाश के करीब अखेड़ा बैठ गया और इस तरह से रोने लगा जैसे कोई किसी जवान की मौत पर रोता है। रिवायत में आता है कि एक शख्स इमाम वली की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा कि ऐ वक्त के इमाम, आप तो करबला के मैदान में इस वक्त मौजूद थे जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घोड़े की ज़नब से नीचे गिर गए और फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश के गिर्द घूमने लगा। तो इस वक्त ये घोड़ा क्या कर रहा था? ये सुनकर इमाम बिन की आवाज़ से रोने लगा और फरमाने लगे कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े से नीचे गिर गए तो इनका घोड़ा इनकी लाश पर गिरने लगा ताकि दुश्मन का कोई भी तीर या तिरहा आपके जिस्म को ना छुए। दुश्मन की जानिब से इन्हें आने वाले हर तीर को ज़ुअल्जना ने अपने जिस्म पर ले लिया और इसके जिस्म पर इतने तीर लग गए ताकि इसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जहाँ से वो ज़ख्मी ना हो। और ऐसा मंजर अल-हज्जाज चीख कर यही कह रहा था कि लालत हो तुम लोगों पर जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इसे को क़त्ल कर रहे हो। इस शख्स ने दोबारा इमाम बकी से कुछ पूछा कि क्या वो घोड़ा इस वक्त कुछ और भी कह रहा था। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि इस वक्त वो घोड़ा चीख चीख कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये कह रहा था कि आप एक बार दोबारा मेरी पीठ पर सवार हो जाए, मैं आपको इतना दूर ले जाऊंगा कि किसी भी जालिम का कोई तीर आपको चुभे नहीं सकेगा। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़ुअल्जना से कहा कि तुम मेरे घर पर जाकर मेरे घर वालों को ये बताओ कि हुसैन अपने नाना के पास पहुंच गया है। ये सुनकर ये घोड़ा ख़ैमों की जानिब बढ़ने लगा और ख़ैमों के बाहर पहुंचकर ज़ोर से हाँकने लगा। बीवियों ने सोचा कि शायद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, लेकिन जब बाहर आखेरा देखा तो सवार तो मौजूद थी।
لیکن اس کے اوپر سوار نہ تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ رونے لگے۔ اتنے میں بی بی سکینہ اس گھوڑے کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان کربلا کی جانب گئے تھے تو وہ پیاسے تھے، کیا انہوں نے پانی پیا تھا یا نہیں؟ انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا گیا۔ یہ سن کر گھوڑا زور زور سے ہانکنے لگا، اور اس منظر کو دیکھ کر بیویاں بھی زور زور سے رونے لگی۔ بی بی سکینہ دوبارہ گھوڑے سے مہتاب ہوتی اور کہتی، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری حالت سے پتہ چلتا ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ امام بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے، اس کے بعد اس گھوڑے ذو الجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ نے اس شخص کو بتایا کہ چنانچہ دشمن اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو دریائے فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ اب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے کے بعد یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ امام باقی دلیل نبوت میں لکھا ہے کہ تاریخ انسانیت میں کبھی ایسی بزدل فوج نہ دیکھی ہوگی جس کے کربلا میں شمر اور ابو سعید کی کمان بھی تھی، اور ایسا بہادر بھی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے کہ جس نے تنہا اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی اور پھر خود بھی ایک بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے اکیلا نکلا۔ جی ہاں دوستو، تاریخ کربلا بے شمار ظالموں سے بکھری پڑی ہے۔ جگہ جگہ بے بود کفن جسم پتھر بکھرے پڑے ہیں، اور جب جگر گوشہ شہزادوں کربلا جنت کے سردار جناب حضرت حسین اب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ جسم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک کر نڈھال ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جب آپ سوار پر بیٹھتے ہیں تو یزیدی فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ شمر فوج دستور کی سخت بندی شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں اس قانون کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں کہ جو عربوں میں مشہور تھا کہ جس میں جب بھی کوئی مقابلہ کے لیے نکلتا تو پہلے انفراد جنگ کی جاتی تھی، لیکن یہاں سب جانتے تھے کہ یہ شیر خدا کے شیر ہیں، ان کا مقابلہ انفرادی طور پر کون کر سکتا ہے۔ سب نے آقا و دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن پھر بھی آل نبی کے دشمن یزید کے دربار میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے نواسے رسول کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ اب ہر طرف یہی
صدا تھی کہ سیدنا حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آپ کے سامنے کون جائے گا۔ مولا علی کے لاڈلے سیدنا حسین کا گھوڑا جب میدان کربلا میں اتر آتا، وہ ضد شمار کرنے لگا کہ ایک بارگی ہمیں حملہ بہتر کرنا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہی وہی شہزادے ہیں کہ جن کے بچپن میں ان کی شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسے رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم کو نواسے رسول نے زندہ نہیں بھیج سکیں گے۔ یزیدی فوج نے اس دور سے ہی آپ پر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ اس طرح مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تعداد میں تیر لگ گئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نواسے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافی تیروں نے حملہ کر دیا تھا، تو وہ سب مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں اتر آئے۔ لیکن پھر بھی شیر خدا کے شیر بیٹے جس طرف بھی رخ کرتے، یزیدی فوج کی گردن سر سے الگ الگ کر دیتے۔ اس طرح سے یزیدی فوج بہت ہی خوف زدہ ہو گئی۔ یزیدی فوج حضرت امام حسین کو گھوڑے سے گرانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے کانوں میں اذان کی آواز تو شہادت کربلا سنا۔ حسین نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ آپ نے نماز شروع کی تو بدبخت شمر نے ملک کنال کو دلاسا دیا کہ سیدنا حسین پر تم پیچھے سے حملہ کرو، میں یزید سے کہہ کر تمہارا مقام اور رتبہ اعلیٰ کر دوں گا۔ ملک کنال نے لالچ میں آ کر سیدنا حسین کو نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے رخ کیا، جس سے تلوار گلا مبارک کو چیرتے ہوئے سر تک پہنچ گئی۔ آپ کا جسم مبارک سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ اس کے بعد سارے یزید فوج نے یکمشت مولا حسین کے جسم مبارک پر تیروں کی بارش کر دی۔ خالد بن یزید سیدنا حسین کا سر مبارک بدن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر شاقی القلب اور ذلیل صہیب بن انس آ گئے۔ بڑھا تو اس نے نواسے رسول حضرت حسین کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا۔ مامون بن زیاد کے حکم سے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کو نظروں پر چھوڑ دیا گیا۔ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسموں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے رونک دیا گیا۔
سیدنا حسن کی شہادت تاریخ انسانیت کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے جس میں رسول خدا کے پیروکاروں نے رسول اللہ کے لاڈلے نواسوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ان کے سر مبارک کو نیزے پر لگا دیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے 72 جان نثار کے حوالوں سے کربلا کی سرزمین بھی نہیں لال ہوئی تھی، بلکہ اس لالی نے دنیا کی ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صرف کربلا کا میدان ہی نہیں بلکہ روئے زمین آسمان بھی بلک بلک کر روئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت بیت القدس میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد شہزادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب عصر ان کربلا کا قافلہ شہزادیوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی رعایت پر شہزادیوں کے جسم بغیر سروں کے بے گود کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو غزریے سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئے تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل لگیں۔ واپس گھروں کو لوٹے اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مردوں ان کے ساتھ میدان کربلا پیچھے اور قبرستان دیکھنا شروع کر دیے۔ سبھی جنازے پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رونا اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔